أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. واسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس و ذوالکفل اس کو بھی یاد کیجئے. کل من الصابرین، ہر کوئی ان میں سے صبر کرنے والوں میں سے تھا. وادخلناہم، اور داخل کیا ہم نے انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں. انہم، بے شک وہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے. وظنون، اور ظنون یعنی کہ مچھلی والے، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ لوٹ گئے، مغاضباً یعنی غصے میں، یعنی غصے میں، جب وہ غصے میں بھر کے لوٹ گئے، چلے گئے. وظن، اور انہوں نے گمان کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم ہرگز نہیں ان کی پکڑ کریں گے، یا ان سے ان کے گھیرا تنگ کریں گے، ان کو پکڑ کریں گے. فنادا، پس پھر پکارا اس نے، فی الظلماتی، اندھیروں سے، اللہ الہ، کہ نہیں کوئی معبود، الا، مگر، انت، مگر آپ ہی، سبحانک، اور آپ پاک ہیں. انی، بے شک میں، کنت من الظالم، میں ہی ظالموں میں سے تھا. فاستجبنا لہو، پھر پس ہم نے قبول کر لی اس کی دعا. ونجیناہ من الغم، اور نجات دی ہم نے اسے غم سے، یعنی ان کے غم سے ہم نے اس کو نجات دے دی. وکذالک، اور اسی طرح، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو. وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھے، فردن، اکیلا، وانت، اور تو، خیر الوارثین، تو ہی بہترین وارث ہے، سب سے اچھا وارث تو ہی ہے. فاستجبنا لہو، پس قبول کر لی ہم نے اس کے لیے اس کی دعا. ووہبنا، اور عطا کیا ہم نے، لہو اسے، یحییٰ، یا ہم نے اس کو عطا کیا. واصلحنا لہو زوجا، اور ہم نے اصلاح کر دیا، ٹھیک کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو. انہم کانوا، بے شک وہ لوگ تھے، کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں، یسارعون، جلدی کرنے والے، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں. ویدعوننا، اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغبا ورحمہ، رغبت کرتے ہوئے، اور رہبا، اور ڈرتے ہوئے.
वकानू लना खाशिईन, और वो थे हमारे ही लिए खाशिईन, आजजी करने वाले या झुकने वाले। वल्लती, और वो औरत, अहसनत फरजहा, जिसने हिफाजत की अपनी असमत की, फनफखना फीहा, फिर हमने फूंका फीहा उसमें, मिर रूहना, अपनी रूह से, वजअलना, और बना दिया हमने उसे, वबनहा और उसके बेटे को, आयतल लिल आलमीन, लोगों के लिए एक निशानी। इन हादिही उम्मतुकुम, बेशक हादि ये है, उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत, उम्मत वाहिदा, एक ही उम्मत, यानी तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। व अना रब्बुकुम फअबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। वतक़त्तऊ, बस टुकड़े टुकड़े कर दिया उन्होंने, अमरहुम बैनहुम, अपने मामलात को, अपने दीन को, अपने अपने दरमियान, कुल्लुन इलैना राजिऊन, और हर एक न इलैना, हमारी ही तरफ राजिऊन, लौटना है या लौट कर आएंगे। तो हम जिस तरह कल ही पढ़ा कि हम जो है अम्बिया इस्लाम के बारे में जिक्र पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह के वो लोग थे, कितने से यहाँ जिनका बयान किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो जो थे वो साबिर साबिर थे, बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले थे। यानी इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ, यानी कि ये तीनों, उनके लिए बताया गया है कि कुल्लू मिन साबिरीन, ये सब्र करने। जलकिफ जो इसके मायने होते हैं साहिब नसीब, यानी मुराद ये है कि अखलाक में, अखलाक की बुजुर्गी और सवाब आखिरत के लिहाज से साहिब नसीब, दुनियावी लिहाज से नहीं, आखिरत के लिहाज से जो है वो साहिब नसीब हों। इनका इनका नाम नहीं मालूम, बल्कि लक़ब ही है, और कुरान मजीद में दो जगह उनका जिक्र आया, और दोनों जगह उनको इसी लक़ब से याद किया गया, नाम नहीं लिया गया। तो जल्किफ कहते, मगर ये कि यहाँ कहते हैं कि जब यहाँ पे इनका नाम नबियों के साथ आया तो ये भी ये नबी ही होंगे, इस्माइल, इदरीस व जल्किफ, कुल्लु मिन सही, क्या कहते हैं कि तीनों में से सब लोग सब्र करने वाले थे। वदखलनाहुम फी रहमत, हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, इन्नहु मिन सालिहून में से थे, नेक लोगों में से थे। यानी फिर बयान किया हुआ, ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, और ज़न्नून यानी मछली वाले को भी हमने, मछली वाला है ना मुझे सूरह, यानी कि ये यूनुस यूनुस सलाम के बारे में बताया गया है। ज़ुनून का मतलब साहिबुल हूद, यानी एक जगह बताया साहिबुल हूद भी कहा गया है, यानी मछली वाले को उनको लक़ब दिया गया है। मछली वाले का ये मतलब नहीं कि वो कोई मछलियाँ पालते थे, मछलियाँ लगा, जैसे हम हमें मालूम है कि वो अपने कौम से जब कौम को उन्होंने खूब उनके साथ तबलीग की, और वो कौम उस पर हमें पे ईमान नहीं लाई, मानने वाली नहीं थी, किसी तरह भी ईमान नहीं लाई, और तो उन्होंने मुतनब्बे कर दिया कि तुम पे अजाब आने वाला है, और उनको जो कह के, और फिर अजाब आने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली, उसके बावजूद वो जो है वो कौम से नाराज़ होके और अपने कौम को छोड़ के वहां से चल दिए। तो चल दिए तो हम जैसे कहते हैं कि जब वो रास्ते में एक कश्ती में सवार हुए, और फिर सब अल्लाह का करना सवा कि तेज आंधी चली, और कश्ती को खतरा लाक हो गया। तो लोगों ने कश्ती का बोझ कम करने के लिए पहले तो अपना समंदर में सामान फेंक दिया, उस पर खतरा ना टला तो उन्होंने सोचा कि कश्ती में जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसकी वजह से खतरा लाक है, चला। फिर कुरानंदाजी की गई तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में निकला है। तो लोगों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया, और तो तूफान रुक गया, और एक मछली ने उनको निगल लिया, मछली ने उनको निगल लिया, और वो मछली के पेट में चले गए। तो वहां उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की, उनको अंदाजा हो गया कि मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ बताया वज़न्नुज़हब मुग़ाज़िबन, वो नाराज होकर जब चले गए, गुस्से में चले गए, बस, और उन्होंने ये समझा कि मेरी पकड़ नहीं होगी, यानी कि मैं तो उनको, इसलिए उन्होंने ये समझा कि मैंने अपने कौम को इतना समझा दिया है, और अब उनको मुतनब्बी भी कर दिया, तब अज़ाब आए तो कि मैं ना पकड़ा जाऊं, तो मैं तो यहाँ से चला जाऊं। वैसे तो देखा जाए तो बात उनमें कोई गलत नहीं थी कि अज़ाब से बचने के लिए वो चल दिए, मगर नबी के लिए जब तक अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त ना मिले वहां से छोड़ना उनको वो जगह नहीं चाहिए, वो छोड़ गए। और मगर फिर जब पकड़ ही लिए गए तो फिर उन्होंने फिर जुल्मात, अंधेरों से, यानी मछली के पेट का अंधेरा, ऊपर से समंदर का अंधेरा, वहां से उन्होंने पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तू ही नहीं है, तेरे सिवा कोई माबूद, और सुबहानक, और तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम में से था। तो ये बहुत जबरदस्त दुआ है, जैसे अबू बकर
سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں سے کی ہے، جو مسلمان بھی اس کے ذریعے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ یہ ایسی ہے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا کہ ہماری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک، یعنی اس دن تک جب تک لوگ، یعنی قیامت تک وہ اسی میں رہتا، مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ یعنی سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شک یونس یقین رسولوں میں سے تھا، جو بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا اور قرآن دازی میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے، مگر انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجات دے دی، اور ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اس حال میں کوئی بیمار تھا، پھر ہم نے اسے ایک اور بیلدار پودا لگا دیا اور اسے 1 لاکھ کی طرف بھیجا، بلکہ وہ جانے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھجوا دیا اور وہاں پہ وہ ان کے نبی بنا دیے گئے۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ جن سے بڑے بڑے کام جو رکے ہوتے ہیں وہ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جو قیامت تک بھی نہ ہونے والے ہوں، کیونکہ یہ اللہ تو انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک قوم کی طرح نبی بنا کر بھیجا دیا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی دعا ہے۔ اس میں ویسے دیکھا جائے تو اس میں دعا کے کوئی الفاظ نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل لاچار کہہ دیے گئے، اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ہی ہوں ظالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، تو ہمیشہ سے پاک ہے، تو کوئی کسی کمزوری تجھ میں نہیں ہے، تو کسی کے ساتھ ظلم کرتا نہیں ہے، یہ میں ہی ہوں جو اپنے ساتھ ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ، اور ہم نے اسے نجات، ہم نے اس کے بعد دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے نجات دی، یعنی اس کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک اسے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ پھر آگے ان کے لیے بتایا زکریا السلام کے لیے، جب انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی سب سے زیادہ، سب سے بہتر وارث ہے، سب وارثوں سے تو ہی بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ وحبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں اسے یحییٰ دے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے ہم نے اس کی بیوی کو اس کے درست کر دیا۔ تو ان کی بیوی کو درست یعنی کہ وہ پھر اس قابل بھی ہو گئی کہ وہ باج تھی، اور وہ اس کے یا بچہ جننے کے قابل ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس بڑھاپے کی عمر میں ان کو اس حال کر دیا کہ وہ ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا۔ پھر یہاں پہ بتایا انہم کانوا یسارعون فی، یہاں اب سب نبیوں کی ساز ایک وقت فردن فردن ساری صفات ایک ایک کے بتا کے دی گئی ہیں، پھر یہاں پہ سب کی مجموعی طور صفت بتائی جا رہی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام کا ذکر جس مقصد لیے کیا گیا ہے اس کو ایک تازہ کر لینا چاہیے۔ جیسے زکریا السلام کے واقعہ کا ذکر کرنے سے ہمیں یہ بتانا اصل مقصود ہے کہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے، نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا، دوسروں کو وہ کوئی اولاد بخشنے والے نہیں تھے نہ، بلکہ وہ تو خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ ایک نبی، اولوالعزم نبی تھے، ہونے کے باوجود جب وہ قصور ان سے ہو گیا اور تو سرزد قصور کر بیٹھے تو انہیں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے انہوں نے دعا کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل میں ایسا کیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے۔ اسی طرح سیدنا ایوب کا ہم ذکر کا جیسے کل پڑھ چکے ہیں، ان کو بھی نبی کا مبتلا مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ ہی سے کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور دوسرے کو کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے نبی بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کی ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ سارے انبیاء توحید ہی کے قائل تھے، اور اپنی حاجات کے لیے ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے غیر معمولی طور پر اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، شروع میں بھلے کیسی آزمائشوں سے ان کو سابقہ پیش آتا ہو، مگر آخر کار ان کی دعائیں موجزانہ شان کے ساتھ
قبول ہوئی ہیں، اور ایسا ہی ہر دفعہ ہوا ہے۔ تو یہ ان تمام کے مجموعے سے بتائی گئی کہ یہ حضرات بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، امید اور خوف میں دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اور ہر حال میں ان کے اس کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی زبان پہ کوئی شکایت آئی، اللہ ہی کے یہ سب صابر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنے والے تھے اپنے طور پر۔ کسی کو نہیں کہا کہ ہم کچھ دینے والے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، اور وہی عطا کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے یہ وہی وہ لوگ تھے جو وہ رغبت سے اور خوف سے ان کو پکارنے والے تھے، اور سب عارضی کرنے والے تھے ہمارے ہی لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللاتی احسنت فرجہا، سیدنا مریم علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے بتایا گیا کہ چونکہ وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، اور دونوں کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عجیب، قدرت کی عظیم نشانی پائی جاتی، اس لیے ان کا یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں پہ ان کے انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور ونفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے پھونکا ان میں اپنے روح کو، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنایا اسے اور اس کے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ یہی فرما رہے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ جب روح پھونکنے کے لیے ان کے لیے بھی یہی ہے، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ میں مٹی سے ایک بشر پر بنا رہا ہوں فرشتوں، جب میں اسے پورا بنا لوں اور میں ان میں اپنے روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اسی طرح دوسری طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور سورہ نساء میں فرمایا رسول اللہ وکلمۃ القاہ الی مریم روح منہ، اللہ کا رسول، اس کا فرمان جو مریم سے القا کیا گیا، اور اس کی طرف سے ایک روح۔ اسی طرح سے یہ سورہ آگے فرمایا سورہ تحریم میں ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، بس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنے روح سے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عام معمولی جو معمول کا جو طریقہ ہے اس کی تخلیق کے بجائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو براہ راست اپنے حکم سے وجود میں لا کر جب زندگی بخشتے ہیں، تو اس کو اپنے روح سے پھونکنے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس روح کی نسبت اللہ کی طرف غالباً اس وجہ سے کی گئی کہ اس کا پھونکا جانا معجزے کی غیر معمولی شان رکھتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہ سے آدم اسلام کی مثال اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم سے دی، جس طرح ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کن سے جب بات کی گئی تو اللہ تبارک و یہاں اپنی یہ کہا کہ ہم نے ان میں روح، اپنی روح پھونکی، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم دونوں کو یعنی کہ نشانیاں بنا دی، یہ نہیں کہ دونوں ماں بیٹے کوئی الہ تھے، یا کہ یا اللہ کی کوئی کبریائی میں یا اس میں کے ساتھ کوئی شریک تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ نشانی پھر ہم جیسے پڑھے ہیں بہت سی آیت، نشانی یہ بھی کہ کس طرح ایک غیر معمولی طور پر پیدا کیا گیا، اور ایک بچہ جو ہے وہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ گہوارہ میں بھی بولتا، اور بڑا ہو کے جو وہ نبی بن گیا تو کس کس طرح وہ مادرزاد اندھے کو بھی اللہ کے حکم سے بینائی دے دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں، دونوں کو اللہ نے نشانیاں بنایا۔ پھر بنا ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تو امت تمہاری امت ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ تمہاری امت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے کوئی یہ نہیں کہ الگ الگ امتیں بنا دی گئی ہیں۔ ہاں پھر یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے امرہم بینہم کل الہ، پھر سب کو لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یعنی خطاب ہم سے ہے کہ تم کو تمام انسانوں کی طرف ہے، مطلب کہ انسانوں تم سب حقیقت میں ایک ہی امت، ایک ہی ملت تھے، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی، انسان جو انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی اور اسی کی جو ہے پوجا کی جائے۔ بعد میں جتنے بھی مذاہب پیدا ہوئے اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی، کوئی دوسری چیز کسی اور نے لے لی، پر ایک نے اس کے ایک جز میں اس کا بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ساتھ ملا ڈالیں، اور اس طرح بے شمار ملتیں وجود میں آ گئیں۔ کہ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا اور فلاں
नबी फला मजहब का, जैसे कि जी ये यहूदी और ये नसरानी और ये ईसाई, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तो ऐसा नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो सबको एक ही मिलत बनाया। और कोई नबियों ने कोई इख्तिलाफ नहीं, नबी भी एक ही चीज लेके अल्लाह की तरफ से हमेशा एक ही चीज लाए कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी को ना, सब तौहीद पर ही आए। ये मुख्तलिफ लोग हैं जो बाद में इन मिलतों में अपनी तरफ से मिलावटें कर करके और फिर उसको अपनी तरफ से उसको बहुत से टुकड़ों में बंट गए, और बहुत से यहाँ पे गिरोह बन के जिनको फिरका परस्ती भी कह सकते हैं। मगर ये है कि कुल्लु इलैना, और सब ने लौट के हमारी तरफ जाना है, यानी लौट के आना हमारी ही तरफ है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर बता देंगे कि कौन क्या करता रहा है और किसने कहाँ पे गलती की है, और कौन जो है वो दिन को टुकड़े टुकड़े करके आया, और कौन अल्लाह के राह पे, अल्लाह ही के बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पर चलता रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसी राह पे चलाए जिस पर आप सब फरमाया कि वो एक एक गिरोह होगा जो मेरे और मेरे सहाबा कराम के नक्श कदम पे चलेगा, वो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन्हीं में शामिल कर दे। कुरान को सही समझ अता, कुरान की हम सही समझ अता फरमाए, और उस पर हमें अमल करने वाला भी बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।